پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دشمن نہیں چاہتے کہ بلوچستان ترقی کرے، بلوچستان ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا۔ بلوچستان میں دفن خزانوں پر پہلا حق یہاں کے عوام کا ہے۔ بلوچ عوام کے گلے شکوے بالکل جائز ہیں۔ عوام کو پانی، تعلیم اور روزگار بھی ملنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے گوادر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سنبھالنے کے بعد بلوچستان کی ترقی کا فیصلہ کیا۔ گوادر سے پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔ وزیر اعظم نے گوادر میں ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ ریکوڈک ہے، سینڈک ہے اور اس طرح کے بے شمار اور جس کے اوپر سب سے پہلا فائق حق بلوچستان کے عوام کا ہے، اس کے بعد کسی اور کا حق ہے۔ ریکوڈک کی اربوں روپے اس کے جھگڑے کے اوپر پاکستان کے وسائل کے لگ گئے، مگر عوام کو ایک دمڑی کا فائدہ نہ ہوا۔ اس کے لیے جو آپ کا گلہ رہا کہ جناب یہاں پر پورٹ تو بن رہی ہے، بندرگاہ تو بن رہی ہے، یہاں پر دوسرے ترقیاتی کام تو ہو رہے ہیں، لیکن عوام کے لیے کیا کیا گیا؟ یہ بڑا آپ کا جائز گلہ اور جائز سوال تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کا سب سے پہلا اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں کے عوام کو پانی ملے پینے کا صاف، یہاں کے عوام کو روزگار ملے۔ مگر ہوا کیا کہ ان 5 سالوں میں صرف 1 لاکھ ٹن یہاں پر سامان منگوایا گیا گوادر، اس لیے کہ اس حکومت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ہم بلوچستان جیسے دور افتادہ علاقے کی ترقی کریں۔ آج پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا ہے۔ چین نے اس میں ہماری بے پناہ مدد کی ہے، سعودی عربیہ نے، یو اے ای نے، قطر نے، یہ ہمارے برادر ممالک ہیں، انہوں نے ہماری بے پناہ مدد کی ہے۔ تو آج جن لوگوں نے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور وہ خیر خواہ ہیں، ان کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور کون بنے گا نگران وزیر اعظم؟ حکومت کی اتحادی جماعتوں میں مشاورت تیز۔ تمام جماعتوں سے نگران وزیر اعظم کے لیے نام طلب کر لیے گئے۔ پیپلز پارٹی کے نوید قمر کہتے ہیں نگران وزیر اعظم نے صرف انتخابات تک کا وقت گزارنا ہوتا ہے۔ نگران وزیر اعظم کے لیے معاشی ماہر یا جج ہونا ضروری نہیں ہے۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ نگران وزیر اعظم ماہر معیشت بھی ہوگا اور سیاستدان بھی۔ سیٹ اپ اور نگران وزیر اعظم کے لیے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی مشاورت کے عمل میں تیزی۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے نگران وزیر اعظم کے نام پر مشاورت کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی میں پارلیمانی لیڈر خالد مگسی اور سینیٹر منظور کاکڑ شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنما پارٹی کی عدد سے مشاورت کے بعد نگران وزیر اعظم کے لیے نام کمیٹی کو دیں گے۔ وفاقی وزیر پیپلز پارٹی کے رہنما سید نوید قمر نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت نے تمام جماعتوں سے نگران وزیر اعظم کے لیے نام مانگ لیے۔ نگران وزیر اعظم کے لیے معاشی ماہر یا جج ہونا ضروری نہیں ہے۔ معاشی اس کا ماہر ہونے کی ضرورت ہے، نہ جج ہونے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی یا سینئر بیورو، مطلب یہ ساری پاسبلٹیز ہیں لیکن کوئی الٹیمیٹلی نیسیسٹی نہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے ابھی تک کوئی نام فائنل نہیں ہوا۔ نگران وزیر اعظم ماہر معیشت بھی ہوگا اور سیاستدان بھی۔ کل ہمارے اپوزیشن کے ایم این ایز کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں کوئی نام فائنل نہیں ہوئے تھے، اور جب وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوگی تو اس میں نام دیے جائے، ماہر معیشت بھی ہوگا اور سیاسی شخصیت بھی ہوگا۔ نگران وزیر اعظم کے لیے سیاسی جماعتوں کے درمیان مشاورت کا عمل جاری ہے۔ معاملے پر مشاورت کے لیے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے اپوزیشن جماعتوں کا اہم اجلاس سوموار کو طلب کر لیا۔ یہاں پر بڑی خبر آپ کو دیں گے۔ نگران حکومت سے پہلے بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کا امکان ہے۔ وزارتوں اور ڈویژنز کے سیکرٹریز تبدیل کر دیے جائیں گے۔ سیکرٹری خزانہ، داخلہ، پلاننگ اور تجارت تبدیل ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وزارتوں اور ڈویژنز کے سیکرٹریز تبدیل کر دیے جائیں گے، یہ امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ نگران حکومت سے پہلے بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کے امکانات ہیں۔ وزارتوں اور ڈویژنز کے سیکرٹریز تبدیل کر دیے جائیں گے۔ سیکرٹری خزانہ، داخلہ، پلاننگ اور تجارت تبدیل ہونے کے امکانات ہیں۔ اور خواجہ آصف کے پی ٹی آئی خواتین بارے متنازع بیان کی سینٹ اور قومی اسمبلی میں بھی گونج۔ خواجہ آصف کا معافی مانگنے سے صاف انکار، کہا انہوں نے ریمارکس پی ٹی آئی خواتین کے لیے نہیں دیے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ مائیں بہنیں سانجھی ہوتی ہیں۔ خواجہ آصف کی معافی نہ مانگنے پر پی ٹی آئی اراکین ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ تحریک انصاف کے سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد نے کہا کہ خواجہ آصف کے معافی مانگنے تک وہ ان کا بل نہیں سنیں گے۔ سلیکٹیو جو ہے اپلیکیشن وہ کا برداشت نہیں ہے۔ نواز کے مطلع کے لیڈر نے کہا یہ اس کی معافی مانگے
मैं माजरत करता हूँ, मैं माजरत कर लेता हूँ। ख्वाजा आसिफ के पीटीआई खातीन बारे रिमार्क्स की तलखी। आज के सेनेट इजलास में खूब हंगामा रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर पीटीआई से माजरत करने से इनकार कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उन्होंने पीटीआई खवातीन बारे कुछ नहीं कहा, ना ही उनके रिमार्क्स मखसूस जिन्स के लिए थे। इनके कायद ने हमारी कायद जो है मरियम नवाज के मुतल्लिक जो अपनी तकरीर में कहा था, उस वक्त इनका ज़मीर नहीं जागा था। उस वक्त ये सिलेक्टिव एप्लीकेशन वो बर्दाश्त नहीं है। ये उसकी माफी मांगे, मैं माजरत करता हूँ, ये उसकी माफी मांगे। दूसरी जानिब पीटीआई की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। पीटीआई के सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि ख्वाजा आसिफ की माफी मांगने तक वो उनका बिल नहीं सुनेंगे। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और ये कह सकता हूँ कि भाईजान अगर आप अपने अल्फाज वापस ले लें हमारे लिए भी काफ़ी है, और इस अना के लिहाज से होगा तो कम से कम मेरी गैरत गवारा नहीं करेगी कि जब तक मेरे भाईजान इधर बैठे हुए मैं इधर बैठूं। सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने कहा माएँ बहनें और बेटियां मोहतरम हैं, यही बात ख्वाजा आसिफ भी कर रहे हैं। वजाहत आ जाए तो माफियों वाली बात नहीं होती। अपनी बहनों माओ बेटियों का एहतराम है और कभी ये सोच में भी बात ना लाइएगा कि किसकी तस्दीक इस वजह से होगी, खुदा ना खास्ता हमारे बैठे हुए। जब उन्होंने वजाहत कर दी है तो इस मामले को सब छोड़े। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि ख्वाजा आसिफ के बयान पर मैं अपनी बहनों से माजरत करता हूँ। मैं ख्वाजा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो माजरत कर लेंगे, बड़े दिल का मुजाहरा करेंगे तो ये सब हम इसमें जो है ना वो कद उनका बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के माफी न मांगने पर पीटीआई सेनेटर्स ऐवान से वॉकआउट कर गए। चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला। अदालत ने तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने के लिए हुक्म इम्तनान नहीं दिया। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जज से मंसूब फेसबुक पोस्टर का मामला FIA को भेज दिया गया। उधर इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। वकील की पीर को पेश होने की यकीन दहानी जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि अब तक तोशाखाना केस की 37 समातें हुई। चेयरमैन पीटीआई अब तक सिर्फ 3 बार अदालत पेश हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में फौरी हुक्म इम्तना ना मिल सका। अदालत ने हुक्म इम्तना की दरख्वास्त आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने तोशाखाना से मुतल्लिका तमाम केसेस भी आइंदा हफ्ते के लिए मुकर्रर कर दिए। अदालत ने जज से मंसूब फेसबुक पोस्टों का मामला FIA को भेज दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि फेसबुक पोस्टें जज से मुतल्लिका हैं या नहीं, FIA फॉरेंसिक करके बताए। दूसरी जानब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने की। वकला ने चेयरमैन पीटीआई की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की तो जज ने रिमार्क्स दिए कि अब तक तोशाखाना केस की 37 समाअतें हो चुकी हैं और चेयरमैन पीटीआई सिर्फ 3 बार अदालत पेश हुए हैं। चेयरमैन पीटीआई को हर पेशी पर अदालत पेश होना है। चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानब से गवाहान के बयानात और सबूतों के पेश होने के फैसले तक समाअत मनसूख करने की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने इतराज किया। वकील गोहर अली खान ने अदालत को बताया कि चेयरमैन पीटीआई पीर को पेश होंगे, जिस पर जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि इस्तिस्ना और समाअत मुलतवी की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। तीसरी दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है क्योंकि जिरा मुकम्मल हो चुकी है। केस की मजीद समाअत पीर को होगी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नौमई वाक़यात, जालसाजी और दीगर मुकदमात की दूसरी अदालत ने मुंतकली का कोई जवाज़ नहीं है। इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि दिखाई भी देना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के केस ट्रांसफ़र की दरख्वास्तें मुस्तरद होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जी हाँ, फैसले में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट इस मामले का फैसला करने में मोहतात रहे। तफ्तीशी अफसर की जमा कराई गई अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रायल कोर्ट को फैसला करना चाहिए। दरख्वास्त गुजार की ज़मानत का फैसला उनके खिलाफ मौजूद रिकॉर्ड की बुनियाद पर किया जाना चाहिए। और मुआमले खुसूसी बराए वज़ीर आज़म अता तारड़ कहते हैं कि तोशाखाना में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रोज़ हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त आ जाती है। जो भी होगा आईन व कानून के मुताबिक ही होगा। मज़ीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई आदतन चोर हैं, उसको चीज़ें चोरी करने की आदत है। ये चाहता है कि तोशाखाना केस भी 4 साल चले। फॉरेन फंडिंग की तरह ये 4 साल वाला केस नहीं है। चोरी हुई है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा।
کیا یہ رعایت، یہ پیشکش پاکستان کے تمام ملزمان کو حاصل ہے کہ جس کیس میں بھی وہ مطلوب ہوں، جس کیس میں بھی ان پہ الزام ہو، تو وہ حاضری معافی کی درخواست دیں اور فی الفور حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی جائے؟ توشہ خانہ کا کیس بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور ان جرائم کا کوئی نہ کوئی جواب تو ہوگا. ان کی غیر حاضری سے لگتا یہ ہے کہ ان کے پاس جواب دینے کو کوئی نہیں ہے. اس حوالے سے ہمارے خدشات ہیں کہ یہ عدالتوں پر حملہ آور بھی ہوں گے، امن امان خراب کریں گے، جیسا کہ انہوں نے اس دن کیا. ہم تو پرامن طور پہ موجود تھے. انہوں نے ہمارے حوالے سے تاثر یہ دیا کہ ہم عدالتوں پر حملہ آور ہونے گئے ہیں. ہم تو پرامن تھے، پرامن ہیں اور انشاءاللہ پرامن رہیں گے. مگر یہ جو منصوبہ بندی بے نقاب ہوئی ہے جس میں وکلا کے یونیفارم پہنا کر کارکنان کو سڑکوں پہ اور عدالتوں میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور باقاعدہ تربیتی اس میں میٹنگز ہو رہی ہیں، تربیت دی جا رہی ہے، یہ انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہے. اور اس کے مقابلے کے لیے، اس کے سدے باب کے لیے پولیس کو آگاہ کر دیا گیا ہے. تو پیر والے دن بھی سیکیورٹی ڈیوٹی کے حوالے سے یہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایک منصوبہ بنایا گیا ہے جس حوالے سے شدید تحفظات پائے جاتے ہیں کہ اب یہ اس کیس سے نکلنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے کہ کسی طریقے سے توشہ خانہ کا جواب نہ دینا پڑے. باقی جو ہو سکے گا یہ کریں گے. اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر 8 تا 11 محرم الحرام کو موبائل فون سروس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزارت داخلہ نے باضابطہ طور پر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو خط لکھ دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق اسلام آباد کے حساس علاقوں میں دوران جلوس موبائل فون سروس بند رکھی جائے گی. سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ 8 تا 11 محرم الحرام کو موبائل فون سروسز بند کر دی جائیں گی. یہاں پر اہم خبر آپ کو دیں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کا سابق صدر آصف علی زرداری کے نام خط. عبدالقدوس بزنجو نے پیپلز پارٹی میں شمولیت سے معذرت کر لی ہے. بلوچستان عوامی پارٹی آئندہ عام انتخابات میں بھرپور انداز میں حصہ لے گی. اسی پر بات کرتے ہیں. اورنگزیب کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اورنگزیب بتائیے اس بارے میں کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور بلوچستان پارٹی کے صدر عبدالقدوس بزنجو کا پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کو خط لکھا جس میں عبدالقدوس بزنجو نے پیپلز پارٹی میں شمولیت سے معذرت کر لی. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سابق آصف علی زرداری کے نام خط میں کہا کہ میرے لیے باعث مسرت وہ اطمینان ہے کہ ہمارے ذاتی تعلقات عرصہ دراز سے قائم ہیں. میری ذاتی خواہش تھی کہ پیپلز پارٹی جوائن کروں، جبکہ بطور اسپیکر عدم اعتماد کی تحریک میں پی اے پی نے ذاتی اور سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر میرا ساتھ دیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سابق صدر آصف علی زرداری کے نام خط میں کہا کہ بلوچستان پارٹی کے کارکنوں اور رہنماؤں نے مشکل حالات میں مجھے صدر اور وزیر اعلیٰ بنائے. ہر سیاسی جماعت کی طرح پی اے پی کی نگاہ بھی عام انتخابات کی طرف مرکوز ہے. بلوچستان پارٹی آئندہ عام انتخابات میں بھرپور انداز میں حصہ لے گی، جبکہ پی اے پی جمہوری اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے بامی گفت و شنید اور اشتراک تعاون کے دروازے کھلے رکھے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اورنگزیب، آپ اس بارے میں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. نیب کا چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ. ملک بھر کے اداروں سے دونوں کے اثاثوں کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے. نیب نے پرویز الہی، مونس الہی اور اہل خانہ کی جائیدادوں، گاڑیوں سمیت تمام اثاثوں کی تفصیلات مانگ لی ہیں. مونس الہی کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری بھی شروع کر دی گئی. نیب کا چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کے اثاثوں کے ریکارڈ کے لیے تمام ڈپٹی کمشنرز، ایکسائز آفیسرز کو خط. چودھری پرویز الہی کی بیٹی اور بہوؤں کے اثاثوں کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا. چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان کہتے ہیں کہ تمام لیڈران سے کہتا ہوں کہ پہلے اپنی پارٹیز میں جمہوری رویہ پیدا کرو. خواجہ آصف کی بھی بیٹی ہے، یہ ماں بہن کی عزت کرنے والے ہیں. آپ سب کو پالیشی چاہیے ہوتے ہیں مگر ہم پالش نہیں کرتے. کر رہے ہیں وہاں پہ گھر والا بجلی وہ کیسے وہ کرے گا سر؟ لوگ بجلی چوری نہیں کریں گے جب آپ اتنی مہنگی بجلی دیں گے. آٹا جب آپ اتنا مہنگا وہ کریں گے تو زمیندار کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیں پرائس کنٹرول پہ آپ کا کیا وہ ہے؟ چاہے آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو، ان کو یہ کہیں کہ اگر آٹا بجلی آپ ہم پہ مہنگا کروائیں گے، ٹیکسز آپ بالکل ٹیکس کا نیٹ ورک زیادہ کریں نا، لیکن اگر آپ بجلی آٹا یہ مہنگا کریں گے تو سر لوگ یہاں پہ رہیں گے کیسے؟ تو میں ان لیڈران صاحبان کو سب کو کہتا ہوں، جب آپ لوگوں کو خود بھی کرٹیسزم برداشت کیا کرو. آپ کو پالیشی چاہیے ہوتے اور ہم لوگ پالیشی نہیں ہیں، ہم پالش والش نہیں کرتے. ہم نے پاکستان کے لیے حلف لیا ہے.
امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ نگران حکومت کے اختیارات میں اضافہ الیکشن کے خلاف سازش ہے۔ اسحاق ڈار سے بہتر ہے کہ شہباز شریف خود نگران وزیر اعظم بن جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بہاولپور یونیورسٹی کے واقعے نے بہت سے سوالات چھوڑے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو بچانا چاہتے ہیں، ملوث افراد کو سخت سزائیں دی جائیں۔ ہم اپنے تعلیمی اداروں کی اس تقدس کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی بچیوں کی عزت کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں، اساتذہ اور طلبہ کے درمیان جو مقدس رشتہ ہے اس کو بحال کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ بہاولپور یونیورسٹی میں جو واقعہ ہوا ہے اس کو سنی انسنی نہیں کرنا ہے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ جتنے بھی بااثر ہے، جتنے بھی مقامی طور پر وہ مالدار اور جاگیردار ہے، اور جتنے بھی سرکار میں ان کا ایک سے اور ایک مقام ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود یہ عوام کی غیظ اور غضب سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے میڈیا سے التجا کی ہے کہ محرم الحرام کے دوران ڈرون استعمال نہ کریں، دہشت گردی کے خطرات ہیں لیکن ادارے پوری طرح تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بورے والا کا واقعہ ہولناک ہے، زخمی بچی کی ایک آنکھ کا آپریشن ہو چکا ہے، دوسری آنکھ کے علاج کے لیے اگر بیرون ملک بھی بھجوانا پڑا تو بھیجیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو زندگی کے کوئی ہولناک ترین کوئی انسیڈنٹ آپ کو پتہ ہو یا آپ نے دیکھے ہوں تو یہ ان میں سے ایک ہے، جس میں ایک باپ جو ہے وہ بیٹی کو جس طرح تشدد کر رہا ہے، اس کی آنکھیں ضائع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بیوی کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا ہے، میں تو زندگی میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی شخص اس طرح کر سکتا ہے۔ اس بچی جو جس کی آنکھیں دونوں اس نے زخمی کی ہیں، ایک تو آج اس کی سرجری ہوئی ہے 4 گھنٹے کی، انشاءاللہ تعالیٰ ایک آنکھ بچا لیں گے، دوسری آنکھ کے لیے جو بھی ممکن ہوگا ہمیں اس کو باہر بھیجنا پڑا، یا یہاں پہ بھی علی جان صاحب بھی ادھر ہی ہیں، تو اس کے لیے بھی اگر ہمیں کچھ کرنا، جو بھی کچھ بھی کرنا پڑا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، لیکن علاج کے لحاظ سے ہماری طرف سے کوئی 1% بھی کمی نہیں آئے گی۔